BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں ارم عباسی۔ پاکستان میں فوجی عدالتوں کے قیام پر بحث جاری، کیا ان عدالتوں کے بارے میں خدشات دور ہو پائیں گے؟ حالت جنگ میں جب کوئی ملک ہوتا ہے اور وہ نوٹیفائی کرے کہ میں اس پوزیشن میں ہوں تو پھر کچھ قوانین کے ایسا اطلاق ہو سکتا ہے جو حالت امن میں نہیں ہوتا۔ مصر میں کالعدم تنظیم اخوان المسلمین کی معاونت کے الزام میں قید الجزیرہ کے 3 صحافیوں کے مقدمے کی ازسر نو سماعت کا حکم۔ 2014 صرف تباہی اور ہلاکتوں کی خبروں کا سال نہیں تھا، دیکھیے گا گزرے سال میں چند خوشی کی خبروں کی جھلکیاں۔ پاکستان میں حکومت نے دہشت گردی کے مقدمات تیزی سے نپٹانے کے لیے فوجی افسروں کی سربراہی میں خصوصی عدالتیں بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان عدالتوں کے قیام کے طریقہ کار پر سیاسی اور فوجی قیادت کے درمیان مشاورت کا عمل اب آخری مراحل میں ہے۔ ملک کی بیشتر سیاسی رہنماؤں نے ان عدالتوں کے قیام سے اتفاق تو کیا ہے، لیکن ان کے طریقہ کار پر کچھ تحفظات بھی سامنے آئے ہیں۔ نامہ نگار آصف فاروقی نے فوجی عدالتوں پر اٹھنے والے اعتراضات کا احاطہ کیا ہے۔ ظاہر خان فوج کے سابق ملازم ہیں۔ ڈسپلن کی خلاف ورزی اور دہشت گردی جیسے الزامات پر انہیں 3 مرتبہ فوجی عدالت میں مقدمات کا سامنا کرنا پڑا، 5 سال سزا پانے اور اس دوران ذہنی امراض کے مرکز میں بند رہنے کے بعد اب انہوں نے سول عدالت کا رخ کیا ہے۔ ابھی انہوں نے ڈاکومنٹس پر بھی لکھا ہے کہ یہ سیول نوکری کے لیے انفٹ ہے، ہم اس سے مطمئن نہیں ہے، تو 13 سال میرے یہ ضائع ہو گئے۔ ابھی دیکھتے ہیں نا، اس فیصلے کے انتظار میں ہوں کہ یہ ہائی کورٹ سے یہ جو میں نے اپیل کیا ہے نا، تو آگے پھر میں فیصلہ کروں گا، ابھی اس کے انتظار میں ہوں۔ انعام الرحیم ایڈوکیٹ سابق فوجی افسر ہیں اور فوجی عدالت کے جج بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے ظاہر خان کو انصاف دلانے کے لیے سول عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں فوجی افسر کی سربراہی میں بننے والی عدالت انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ وہ اصل میں وہ ایک تو قانون سے ناواقف ہوتا ہے، اس کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی پکڑ کے لایا گیا، اس کے اوپر چارج شیٹ لکھی ہوئی ہے، وہ اس چارج شیٹ کو پڑھتا ہے، اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ رائٹ آف ڈیفینس کو دینا ہے، اس کو ایک حق دیا، اس سے پوچھا جائے کہ آپ کا کوئی وکیل ہے، اس کو لانا چاہتے ہیں، وہ یہ کچھ کرتا ہے، اس کو ٹائم اورینٹڈ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے 7 ڈیز کے اندر ایک رپورٹ دینی ہے، اس 7 ڈیز کے اندر ہی رشز ایوری تھنگ اور وہ ڈیسیژن دے کے چلا جاتا ہے۔ بعض سیاسی رہنماؤں اور آئینی ماہرین کی جانب سے ان مجوزہ فوجی عدالتوں کی مخالفت بھی سامنے آئی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کے باوجود حکومت نے اس بارے میں قانون سازی کا فیصلہ کر لیا ہے، اور شاید اسی بنا پر قومی اسمبلی کا آج کا اجلاس مقررہ شیڈیول سے چند روز پہلے ہی بلا لیا گیا ہے۔ کہ اجلاس میں پوری ملکی سیاسی حکومت بضد ہے کہ فوجی عدالتیں ہی دہشت گردی کے مرض کا علاج ہیں۔ یہ بھی طے پا گیا تھا کہ ان عدالتوں کے لیے ایک مدت کا تعین کر لیا جائے۔ ہم نے اس سلسلے میں تمام قانونی اور آئینی اقدامات کا خاکہ تیار کر لیا ہے۔ مبصرین کہتے ہیں کہ خصوصی عدالتیں ایسی چکنی ڈھلان ہے جس پر قدم رکھ کر حکومت شاید دہشت گردوں کو فوری سزاؤں کی منزل کی جانب تیزی سے پہنچ جائے، لیکن یہ ڈھلان اسے انصاف کے اصولوں سے دور بھی لے جا سکتی ہے۔ آصف فاروقی، BBC نیوز، اسلام آباد۔ ہمارے ساتھی آصف فاروقی اس وقت اسلام آباد سے براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آصف، آج حکومت نے پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کیا، اس میں فوجی عدالتوں کے معاملے پہ کوئی پیش رفت ہوئی؟ کہ اس پہ غیر رسمی انداز میں کچھ ارکان نے بحث تو کی ہے، لیکن رسمی بحث ابھی تک شروع نہیں ہو سکی۔ یہ غیر رسمی بحث آپ کو معلوم ہے کہ ملک میں ویسے بھی جاری ہے۔ میں نے بھی اسی سلسلے میں سابق وزیر قانون اور جو کہ بین الاقوامی قانون کے ماہر ہیں احمد بلال صوفی، ان سے بات کی، اور میں نے ان سے یہی پوچھا کہ بین الاقوامی قوانین اور روایات کی روشنی میں یہ جو فوجی عدالتوں کا تصور پاکستان میں دیا جا رہا ہے یہ کتنا قابل قبول ہوگا۔ ان کا کہنا تھا، اس طرح سے دیکھیے کہ ایک ہے حالت امن، ایک ہے حالت جنگ یا لا، اور اس دونوں پہ قوانین کا اطلاق سیپریٹ ہے۔ حالت امن پر لا آف پیس اپلائی کرتا ہے، نارمل کانسٹیٹیوشن اپلائی کرتا ہے، کانسٹیٹیوشن کی فنڈامنٹل گارنٹیز اپلائی کرتی ہیں، وہاں کوئی پیرلل اسٹرکچر لائیں گے تو اس کو کرٹیسزم آئے گا۔ پھر ایک ہے حالت جنگ، حالت جنگ میں لا آف وار اپلائی کرتا ہے، اور انٹرنل حالت جنگ کو نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ انٹرنیشنلی کہا جاتا ہے۔ حالت جنگ میں جب کوئی ملک ہوتا ہے اور وہ نوٹیفائی کرے کہ میں اس پوزیشن میں ہوں تو پھر کچھ قوانین کے ایسا اطلاق ہو سکتا ہے جو حالت امن میں نہیں ہوتا۔
تو ہمارے پاس کوئی مثال حالیہ تاریخ سے دنیا کی ملتی ہے کہ حالت جنگ کسی ملک نے داخلی طور پہ ڈکلیئر کی ہو اور اس کے بعد وہ والے قوانین لگائے ہوں جس کے تحت خصوصی عدالتیں بنی ہوں اور خصوصی ماحول کریٹ کیا گیا ہو؟ اسپیشلی آپ عراق میں آپ دیکھیے، عراق میں جو آپ کے ٹرائل کا فریم ورک بنا اس کا اسی طرح بنا. جو ایون بنگلہ دیش نے اسپیشل ٹریبیونل بنائے تھے 1971 کے بعد، جس میں یہ آپ کے سامنے اگزامپلز ہیں. کئی اور ممالک میں اس طرح کے اگزامپلز آپ کو نظر آتے ہیں کہ آپ ڈیوریشن آف کانفلکٹ کے دوران آپ ڈیٹینشن فریم ورک کا سٹرکچر بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بیکاز حالت جنگ ہے کیا، اٹس ٹیکنیکلی اے ڈیروگیشن فرام انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فریم ورک. تو یہ جو لا آف وار کی بات کر رہے ہیں آپ، جنگ کا قانون، یہ پھر بین الاقوامی سطح پہ بھی یہ ایکسیپٹیبل ہوگا؟ یہ ایکسیپٹیبل ہے، ہوگا نہیں ہے. انٹرنیشنل لا میں، انٹرنیشنل قوانین میں لا آف آرم کانفلکٹ لا آف وار کے طور پر متعارف ہے، اور اس میں یہ چیز طے ہے کہ اس میں کچھ آپ کو دی جاتی ہیں، آپ ڈیروگیٹ کر سکتے ہیں ہیومن رائٹ سے فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم. بیکاز دیکھیں نا، آپ نے فوج بلائی کیوں ہے؟ آپ نے فوج اس لیے بلائی ہے کہ عام سٹیزن کا فنڈامنٹل رائٹ ٹو لائف از انڈر کوشچن اینڈ چیلنج. لیکن ڈومیسٹک لا کے لیے، یعنی کہ پاکستان کے آئین کے نیچے، چونکہ وضاحت ان الفاظ میں نہیں ہے، اس لیے کنفیوژن اس ڈیبیٹ میں آپ کو نظر آ رہی ہے. یعنی بین الاقوامی قانون میں بھی اور پاکستان کے آئین میں بھی گنجائش موجود ہے کہ آپ اس طرح سے خصوصی عدالتیں بنا کر خاص ماحول کے تحت لوگوں کو ٹرائی کریں فار اے ٹائم باؤنڈ فریم ورک میں. لیکن ہم نے دیکھا صوفی صاحب کے 98 میں عدالتیں بنائی گئی تھیں، ان کو تو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا تھا. جی وہ اسی کانٹیکس میں کیا نا کہ وہاں پر آپ نے ایک چیز کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے. وہاں پہ یہ تھا کہ جو آرڈنری ٹیررسٹ ہے، یہ جو آرڈنری گینگسٹر ہے، اس کو آپ نان اسٹیٹ ایکٹر سے سیپریٹ کرتے ہیں. ایک گینگسٹر ایک آرڈنری کرائم کمٹ کر رہا ہے، وہ کرائم لا آف پیس کا کرائم ہے، لا آف وار کا کرائم نہیں ہے. وہ ان عدالتوں میں نہیں، وہ عدالتوں میں نہیں آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ اسٹیٹ کریڈٹ چیلنج نہیں کر رہا، وہ پاکستان کے آئین سے اپنی لائلٹی کو وڈرا نہیں کر رہا. وہ آرٹیکل 5 کے نیچے سٹیزن آف پاکستان ہی ہے. اب اس موضوع پر سوشل جی ارم، اب معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے کل جماعتی کانفرنس کل صبح بلائی ہے، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ خصوصی عدالتوں کا جو اونٹ ہے یہ کل کسی نہ کسی کروٹ ضرور بیٹھ جائے گا. بہت شکریہ آصف. اب اس موضوع پر سوشل میڈیا کے ذریعے موصول ہونے والی آپ کی رائے. وسیل ملک ابوظہبی سے کہتے ہیں کہ انتہائی غلط اقدام ہے، اس فیصلے سے سول عدالتوں کی تذلیل ہو رہی ہے. محمد اقبال کراچی سے لکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو حالت ہے اور عدالتوں کی جو حالت ہے، اس میں یہ ایک صحیح طریقہ ہے. ملک ایاز کے خیال میں اگر سیاستدان قوت فیصلے سے عاری اور قائدانہ صلاحیتوں سے محروم ہو تو ملک کا یہی حال ہوتا ہے. مصر کی اعلیٰ عدالت نے اخوان المسلمین کی حمایت کے الزام میں جیل میں قید الجزیرہ کے 3 صحافیوں پر دوبارہ مقدمہ چلانے کا حکم دیا ہے. تینوں صحافیوں کو دسمبر 2013 میں گرفتار کیا گیا تھا. تفصیل کے ساتھ غزنفر حیدر. یہ فیصلہ قاہرہ میں پیٹر گریسٹے، محمد فہمی اور بہر محمد کی اپنی سزایابی کے خلاف اپیل کی سماعت کے بعد سنایا گیا. وکلائے صفائی کے مطابق استغاثہ نے تسلیم کیا ہے کہ اس سے قبل دیے گئے فیصلے میں بڑے مسائل موجود تھے. نیا مقدمہ 1 ماہ کے اندر شروع ہو جائے گا، لیکن اس عرصے کے دوران تینوں کو حراست ہی میں رہنا ہوگا. تینوں صحافیوں نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ ان کی ممنوعہ تنظیم اخوان المسلمین سے تعلقات تھے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ صرف خبریں دے رہے تھے. 2013 میں مصری فوج کی جانب سے سابق صدر محمد مرسی کا تختہ الٹنے کے بعد ان صحافیوں پر اخوان کی مدد کا الزام عائد کیا گیا تھا. ان صحافیوں کی گرفتاری کے بعد پوری دنیا میں اس کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں. پیٹر گریسٹے کا تعلق آسٹریلیا سے ہے اور وہ BBC کے سابق نامہ نگار ہیں، جبکہ ان کے پروڈیوسر محمد فہمی کے پاس مصر اور کینیڈا کی شہریت ہے. ان کی منگیتر نے کینیڈین حکومت سے مدد کی اپیل کی ہے. انہیں کینیڈا واپس بھیج دینا چاہیے، اور میں کینیڈین حکومت سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ ہماری مدد کریں. مصری صدر السیسی اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ ان صحافیوں پر مقدمہ چلانے کے بجائے اگر انہیں ملک بدر کر دیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. غزنفر حیدر، BBC نیوز. افغانستان میں ایک شادی کی تقریب میں راکٹ گرنے سے کم از کم 15 افراد ہلاک اور 40 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. یہ واقعہ بدھ کو صوبہ ہلمند کے ضلع سنگین میں افغان فوجیوں اور طالبان شدت پسندوں کے مابین لڑائی کے دوران پیش آیا. ہلاک ہونے والوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں.
चीनी ज़राए इब्लाग के मुताबिक शंघाई में नए साल की तकरीब में भगदड़ मचने से 36 अफराद हलाक हुए हैं जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। चीन की सरकारी खबररसा एजेंसी शिन्वा के मुताबिक ये भगदड़ चीन थाई स्क्वायर में बुध की शब मची। शुमाली कोरिया के सरबराह किम योंग अन ने जनूबी कोरिया को आला तरीन सतह पर मुज़ाकरात की पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि अगर प्योंगयांग की शराइत मान ली जाए तो वो जनूबी कोरिया के सदर पाक ग्योन-हे से मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा। पाकिस्तान में साल साल से गहरी होती धुंध किस तरह जिंदगी को मुतासिर कर रही है और साल 2014 में खुश होने के लिए क्या कुछ था। यकीनन सब खबरें बुरी तो नहीं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं इरम अब्बासी। सूबा पंजाब और सूबा सिंध के कुछ हिस्से आजकल धुंध की लपेट में हैं और बारिश होने तक इसमें कमी का इम्कान नहीं। सवाल ये है कि सारा दिन ना छटने वाली ये धुंध आखिर होती क्यों है और क्या इसके असर को कम करने के लिए पाकिस्तान में कोई मनसूबाबंदी की गई है। लाहौर से शुमाइला जाफरी की रिपोर्ट। मोहम्मद माजिद रोज सुबह 2 किलोमीटर पैदल चलकर रावी किनारे लगी खैमा बस्ती पहुंचते हैं कि अपने पकाए हुए चावल बेच सकें, लेकिन शदीद धुंध में इतनी मेहनत के बावजूद उन्हें कमाई होती है मामूल से आधी। लाहौर और मुल्क के कई दूसरे मैदानी इलाकों में गुज़श्ता 15 बरस से धुंध की शिद्दत और दौरानिये में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है और अब सूरत हाल ये है कि बहुत से लोग इसे कुदरती तौर पर होने वाली एक मुस्तकिल मौसमियाती तब्दीली समझने लगे हैं। लेकिन माहौलियात के माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के मैदानी इलाकों पर छा जाने वाली इतनी गहरी धुंध सिर्फ कुदरती अवामिल का नतीजा नहीं। पोल्यूशन की जो रेशो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। कोल वगैरह व्हीकल्स से जो एमिशंस है, मीन के जो पोल्यूटेड पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और साथ साथ बारिश भी नहीं हो रही है। धुंध के बायस आमदोरफ्त इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। ट्रेनें हों या परवाजें कुछ भी बर वक्त नहीं और इस बरस भी मईशत को इस शदीद मौसम की भारी कीमत अदा करना पड़ रही है। 18वीं तरमीम के बाद पंजाब में इस पे कोई तवज्जो ख़ास नहीं दी जा रही, मगर जैसे मैंने कहा अगर इसको एनवायरमेंटल इशू समझा जाए तो वहाँ पर हेल्थ के भी इशू साथ लग जाते हैं और इसकी प्रायोरिटी फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। दुनिया के कई मुल्कों में धुंध की शिद्दत में कमी का निज़ाम मौजूद है जो कि इंतहाई महंगा है। सो फिलहाल पाकिस्तान में ना तो इसकी तनसीब मुमकिन दिखाई देती है और ना ही माहौलियाती आलूदगी का खात्मा। शुमाइला जाफरी, BBC न्यूज़, लाहौर। आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आप किन खबरों में दिलचस्पी ले रहे हैं। इस वक्त पेशावर के सानहे में ज़ख्मी होने वाले बच्चों का एक फ़ीचर आप बहुत दिलचस्पी से पढ़ रहे हैं। इसके अलावा नई पाकिस्तानी फ़िल्म अपने चेहरे से पर्दा उठाओ और रावलपिंडी में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की खबरें भी बहुत ज़्यादा पढ़ी जा रही हैं। हमें इन स्मार्टफोन्स की इतनी आदत हो चुकी है कि उस वक्त का तसव्वुर करना ही मुमकिन हो गया है जब मोबाइल फ़ोन होते ही नहीं थे। क्या आप जानते हैं कि 30 साल पहले नए साल के मौके पर बरतानिया में मोबाइल फ़ोन से कॉल करने वाले पहले शख्स माइकल हैरिसन थे। वोडाफोन उन 2 कंपनियों में से एक थी जिसे मोबाइल फ़ोन नेटवर्क का लाइसेंस दिया गया था और इस दौर में अपने हरीफ कंपनी PT सेलनेट को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। BBC के रॉरी कैथलन जोन्स की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं जावेद सुमरो। क्या आपको याद है कि कभी चलते फिरते टेलीफोन करने का वाहिद रास्ता यही था, लेकिन ये सब 30 बरस पहले 1985 में नए साल की रात बदल गया। माइकल हैरिसन अपने घर में जारी पार्टी छोड़कर लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर आए और यहाँ से अपने वालिद और वोडाफोन नामी नई फर्म के सरबराह सर अर्नेस्ट हैरिसन को कॉल मिलाई, जो बरतानिया में मोबाइल फ़ोन से होने वाली पहली कॉल थी। मेरे वालिद उस वक्त सरे में थे और जब उन्होंने फ़ोन उठाया तो मैंने कहा, हाय डैड, मैं माइकल हूँ, हैप्पी न्यू ईयर। ये UK में मोबाइल फ़ोन पर पहली कॉल है। बिल्कुल जैसे आम फ़ोन कॉल का होता है, बिल्कुल क्लियर था और बिल्कुल मामूल की बात लग रही थी। जबरदस्त नई टेक्नोलॉजी जो शुरू में सिर्फ चंद लोगों को मुयस्सर थी। पहले मोबाइल फ़ोन बहुत वजनी, इंतहाई महंगे और कारों में इस्तेमाल के लिए थे।
انہیں باہر لے کر چلنا آسان نہیں تھا۔ کچھ برسوں میں یہ فون آ گئے جس کے بعد موبائل انقلاب کا راستہ کھل گیا۔ Hello. Hello. Now the telephone has evolved into the Vodafone. There's nothing unusual about seeing phones on the road. ووڈافون کا مقابلہ ایک نئی فون کمپنی سے تھا جو بی ٹی کی ملکیت تھی۔ اس کے انجینئروں پر یہ ریس جیتنے کا دباؤ تھا۔ ہم نے کرسمس سے ایک روز پہلے 1 جنوری کو سروس شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم بی ٹی کو ہرانا چاہتے تھے۔ 1980 کی دہائی کے آخر میں موبائل فون رکھنا اسٹیٹس سمبل بن چکا تھا اور فیشنیبل نوجوان اسے اپنے لیے لازمی سمجھتے تھے۔ لیکن 30 برس بعد یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ اس وقت 24 گھنٹے مسلسل رابطے کی سہولت کے بغیر زندگی کیسے گزرتی تھی۔ اگر آپ یہ رپورٹ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل youtube.com/bbc اردو پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک 10 لاکھ دفعہ دیکھا جا چکا ہے، جس کے لیے ہم اپنے تمام ناظرین کے شکر گزار ہیں۔ سال 2014 میں ہم نے بہت سی ایسی خبریں کی جو موت، حادثات اور تباہی کے گرد گھومتی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ گزرے سال میں کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ ہم نے آپ کو 2014 کی اچھی خبریں یاد دلانے کے لیے یہ ویڈیو رپورٹ تیار کی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @ارم_عباسی۔ اسی کے ساتھ آج کا سیربین اختتام کو پہنچا۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ارم عباسی کو اب اجازت دیجیے۔